یاد رکھیں کہ جو کلیسیا ہے یا جو خدا کے لوگ ہیں، خدا اور ابلیس کے درمیان جو ہے گویا ایک جنگ چل رہی ہے، اور اس لیے جو خدا کی طرف ہے وہ ابلیس کے ساتھ حالت جنگ کے اندر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جنگیں کبھی بھی غلطیاں کر کے نہیں جیتی جا سکتی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جنگجو آ کے بار بار بتائے کہ اس نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اور پھر وہ یہ بھی سمجھے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنگیں غلطیاں کر کے کبھی جیتی نہیں جاتی، اور جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے موسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے کمیونیکیشن، رابطہ سب سے ضروری ہوتا ہے، اور دونوں فریقین جو ہیں یا دونوں سائڈیں جو ہیں جو جنگ میں انوالو ہوتی ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جو میرا دشمن ہے اس کی جو کمیونیکیشن لائن ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے، تاکہ جو جنگ کے اندر لوگ ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر سے یا گائیڈنس سینٹر سے رابطہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ تقریباً جیت جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگوں کو گائیڈنس میسر نہیں آتی۔ ہمارے درمیان جو خدا کا کام ہے، اس میں جو دعا ہے یہ کمیونیکیشن لائن ہے، اور ابلیس اس کمیونیکیشن لائن کو ڈسٹرب کرنے میں اور اس کو تباہ کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوا ہے۔ خدا کے لوگ کہلانے والے، ایماندار بلیورز، مسیحی کہلانے والے، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دو کام جو وہ نہیں کرتے ہیں وہ ہے دعا اور کلام کا پڑھنا۔ اور دعا تو کلام پھر بھی شاید وہ کبھی پڑھ لیتے ہوں، لیکن دعا تو کوسوں دور رہتی ہے، اور وہ شاذ و نادر ہی 1-2 منٹ کی دعا کرتے ہیں۔ کھانے پہ بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہی، ویسے تو کھانے پہ کم ہی چھوٹی دعا کرنی چاہیے، وہی کرنی چاہیے جو اس وقت کے لیے ہے، لیکن ان کی زندگی میں دعا نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے دعا کو سمجھنے کی۔ جب آپ دعا کریں تو آپ دعا کا آغاز جو ہے وہ حمد و ستائش کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ گیت جو ہے ہم سب کو آتے ہیں، زبور گا سکتے ہیں، گیت گا سکتے ہیں، اور جب آپ شروع کریں گے، اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ کو تھوڑی بوریت فیل ہوگی، آپ کو جو ہے جمائیاں آئیں گی، پنجابی میں جسے باسیاں کہتے ہیں، جمائیاں آئیں گی، نیند کا غلبہ آئے گا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور اگر تھوڑی بہت نیند آ جائے، سو جائے، کوئی بات نہیں، دوبارہ اٹھیں تو وہیں سے شروع کریں، اور اس گیتوں کو جب آپ گاتے ہیں پورے گیت گائیں، جو گیت چوز کرتے ہیں اس کو پورا گائیں جب آپ پرسنل پریئر میں بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بوریت جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، آپ انوالو ہوتے جائیں گے، آپ جسم کے ریلم سے نکل کے اسپرٹ کے ریلم میں جو ہے وہ انٹر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ جو ہیں وہ جسم میں دعا شروع کرتے ہیں اور جسم میں ہی دعا ختم کر دیتے ہیں۔ آپ نے جسم میں دعا تو شروع کرنی ہے، لیکن ختم اس کو روح میں کرنا ہے۔ خداوند کے بندے نے کہا، رسول نے، کہ تم جسم میں جس کام کو شروع کیا ہے اسے جسم میں ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ جائیں خداوند کے حضور میں، دعا شروع کریں۔ آپ کو اگر گیت آتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، جو آتے ہیں ان کو گانا شروع کریں۔ آپ کو بائبل پڑھ سکتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھیے، آپ کو انوائنٹنگ فیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ بائبل کو پڑھیں تو مہربانی سے آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسیحی
بائبل مقدس کو آنکھیں بند کر کے پڑھتے اور کلام کو کان بند کر کے سنتے ہیں۔ یہی پرابلم اسرائیل کے ساتھ۔ تو جب خدا کے حضور میں آئیں تو آپ ان چیزوں کو حمد و ستائش سے شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ دعا کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں آپ اپنی سوچوں کو الفاظ کی صورت میں خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ وہ سوچیں جو آپ کے اندر ہیں، آپ ان کو الفاظ دیتے ہیں اور پھر آپ ان کو خدا کے حضور میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کو دعا کہتے ہیں۔ سو بحیثیت ایماندار ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو سوچیں ہیں، ہمارے جو خیال ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے خدا کے حضور میں رکھنا ہے، یا ان کو کس طرح سے ہم نے ٹرین کرنا ہے تاکہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے۔ زبور 119 کی اگر 130 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو ہوشیار بناتی ہے۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہے، الہام میں یہ لکھا ہوا۔